علی دا نوکر آدھے تے نوکر پہ پوچھ دائی کتھے مرسے آدھی یہ چاچا اسے شام دی دھرتی نو جنت بنے سا تے قیامت تائیں آونا لے ہر زوار نو حکم دے سا پہلے میرے چاچے دی قبر دی زیارت کرو سکلین ہونی جڑے زوار ویندے نا شام علی دی زخمی دھی دا حکم پہلے میرے چاچے حجر دا سلام کرو وات رلی دوئی دا سلام کرو بس جڑا چاچے نال وعدہ کیتا سونیاں ہنجوں آ گئیاں چاچے نال وعدہ نبھاون واسطے دوجی دفعہ شام آئیے بسم اللہ جتھے ان رول موئی دی قبر ہے کوئی زوار بیٹھے ہو مولا تھانو لے وجے جتھے رول موئی دی قبر ہے اس ویلے جنگلہ باغا یہ ملکیت آئی علی دی دھی دی زمین سجا دے خیمہ لایا شاہ جی کوئی سنی بندہ مجلس بیٹھا ہے تو انہاں دے مزاج دی سطر ہے جس خیمے تے پورا قرآن لکھے ہویا کوئی تیار بیٹھا ہو سی جڑا ادب دا قرآن سون کروں ہے میں قبلہ قاظمی صاحب آوے اجاز حسین سرکار تو پوچھیا ایک خیمے تے سجاد قرآن کیوں لکھوایا قبلہ صاحب ماتم کر کے آدھے نتھرالا جیڑی خیمے چ باندھی آئی پردہ دار بہو وڈی آئی تھوڑا جا میں نے پتر آواز دیں گی تھوڑا دیا سونیاں ہنجوں آ گئیاں فضا دی عالیہ مسلح بچھاواں تاکہ بات کرے سے بڑھڑے ماں دے چٹے وال چمکیا دی اماں تاکہ بعد کرے سا آئیو میرا اللہ عالیہ دیا میں جنگلہ چ رول کے بھیرا دے قتل دے گواہ ودی ڈھڑے بھی میں جنگلہ چ رول کے باس اگلہ چاہی حیاتیوں نے میں نسل مکا کے میں جنگلہ چ رول کے بھیرا دے قتل دے گواہ ودی ڈھڑے دیا اماں ہتھے ایک گواہ ہے اور جتھے سان کھڑی کیتیا نے اماں دیکھ یہ گواہ ہے تا اکبر دے بابے نو رون دیا بسم اللہ کرام یہ لے پہلی دفعہ شام آیا اس بھیرا دی سانگ نال اس ویلے رون نہ ہندے نے ویکھ جے گواہ ہے غریب نو رون دیا فضا گئی کہ رون دیو شاہ جی ولی سار دے زخم چمکیا دیئے دعا کر دائی مر ونجی عالیہ اور درخت ہے گواہ ہے لیکن گواہ حسین نو اتنا رونا ہے گواہ رو کے سوکھ گیا ہے آئیو میرا اللہ اللہ اکبر سکیاں ٹہنیاں چو غریب دا خون پہ اڈھاندا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماں دی کنڈ دا سہارا لے کے درخت دے کول آئی شاہ جی گواہ نو گلا کہ علی دی دھی وین کیتا ہے شبیر گواہ سکھ گئے نہیں بین اجے جی دیئے بسم اللہ اور اے روایت صحیح نے قوم دا ذمہ دار بندہ بی بی وین کیتا سید معافی دے آئے باہرواں معافی دے میں اس سطر دی متبادل سطر کوئی نہیں شاہ جی علی دی دھی دا وین سن کے
ایک زبیر نامی مسلمان کن پہ بیلچے نال مخان دیتی او تھکی ہوئی آئی سجاد پھپی منہ دے بار جان پئی فضا حقل مار کیا دیئے سجاد بھاجا ماں مر گئی وین کرو لینیاں دھیاں تو دعا اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ بس ختم جلے بھرا اتنی ڈیوٹی کافی اللہ اکبر اور رول کے مر گئی جدے بھرا دنا عباسا آئے عمر اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی بسم اللہ کرے اللہ اکبر ایک خاندان غسل دا شاہ جی محتاج نہیں تو میں مرن تو بعد نجس ہو وائیں دیا جڑا ہاتھ لائے اس تے غسل واجب ہے لیکن اس خاندان نو تو کے غسل دے سے جنہاں دی طہارت دی قسم قرآن چاہ اللہ چاہیے اگر یہ بھی غسلان دے محتاجن پھر انما دی آیت کدے کرے سے اب کوئی سمجھ آدھی پہی نے لیکن بابا جی ایک دکھ ہے سجا دی غربت تھانو سونا بڑی ہے اللہ اکبر لیکن ہر معصوم نو معصوم غسل دیتا ہے یا ڈیوایا ہے اس دی وجہ ہے تو تمہیں دین سمجھنا سے سکدے اللہ اکبر اے سطر میں بڑی پڑی ہے شاہ جی بلکہ کیوں نہ آقا جتنے اوکھے کامان سیدہ سجاد تو کروائے آئے او میرا اللہ آئے او میرا اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتنے اوکھے کامان اس سیدہ سجاد تو کروائے رول مویاں پھوفیاں بھیڑا ماما نو سجاد غسل دے ویندہ رہے ان تو تمہیں دین سمجھنا سے سکدے زمانے دا رواج ایک وین ایک وپن زمانے دا دستور بسم اللہ کیڑا میت مردی ہوئے غسل دیونالے مرد ہوندے جاگو جاگو جرون آئے بیٹھے ہوتا حیاتی ہونے والی پھاڑی دیونالے واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا پھاڑی دیونالے مرد ہوندے بسم اللہ کرا غریب تو غریب پردادار مرونجے بی بیاں بھاجا ہوئے بیاں اللہ مان کوئی آدھیے دا لگدا کوئی نہیں دا وطن دورے بسم اللہ کرا اللہ جانے دے پیکے کتھین اللہ جانے دے ساورے کتھین حسال مائنے دی اور جگر دے حقرہ کا کوئی بی آدھیے پانی میں نہ پھیلیا اور مردائے تو مردارا آم میت لئی علی دی میت ہے آئے میرا اللہ فضا غسل پھینے دیئے سجاد آدم ادا کیا دھائے دادی پانی سمال میں وڈا غریبہ سجاد غربت کا سنا دا بسم اللہ کرا خیوے باقی رادا دادی پانی سمال میں وڈا غریبہ اللہ مان بھائی اللہ مردے ہو میرے خیال حیاتے ہونے بھائی ہون شاجیوں بند پڑھدا جے جوڑا ہے بسم اللہ کرا اللہ اکبر 3 گھنٹے علی دی دھیدے غسل نو گزرین اللہ مان انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے لیکن علامہ وزیر حیدر گھلوالا مجتہد او پڑھ دے آئین 3 گھنٹے نہ پڑھے کار میں کہ قبلہ کتنا وقت لگائے
مجتہد رنائے روکیا دھائے دیگر لے غسل شروع ہوئے رات دام پائی سجاد جنگا تو ٹھیلا آج جوڑ کیا دھا جنا جنازہ چاوڑا گھوڑا تو لگا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جائے جے ماتم کر سکتے ہو تو بسم اللہ کرا تسی تو کربلا چھ بڑھائیے یار سجادہ تھے دادی منو شام کھا گئی آئیو میرا اللہ میں نے باکر دلسان چھوٹا ہے منو جنازہ چوامنا لکھوئی نہیں جنہ جنازہ چامنا بھجلیاں گھوڑیاں تو رہ گئے اللہ اکبر میری دادی میری پھوپھی دے غسل نو کتنی دیر باقر پچھیا دادی دے غسل نو کتنی دیر فضا ماتم خریدی کنا دے باہر وائی ہون جگر سمال فضا سجاد سامنے ہاتھ جوڑن اللہ اکبر رنی یہ حباش دی ملکہ روکیا دیئے جامیت دے زخم دا خون نہ رکھے اللہ اکبر تیرا سودا غسال صحیح فضا دیئے بخوش شکی دیئے میں تو خون نہیں رکھدا تاہی اتنی دیر لگی فضا دیئے پانی پھر دیئے میت حل دیئے سینا دیئے ماں پانی نہ پا میری کھڑ ڈک دیئے سینا دیئے ماں مینو مسلمان مرے دیر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كل وليك الروجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرجال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات کوشش کرو پھر بھی بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سینڈ دے قاتل تے لعنت بآواز بلند صلوات چودہ دا کریم خالق تو اڈا ٹرایا قبول فرمائیں میرے تو بعد میرے بابا جان بہت منظور نظر مولا دے مدا خان تشریف فرمائیں انہوں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر رائل نہیں ہونا چاہتا اپنی مجلس دا آغاز حسنین دے پاک نانے تو کرنا اس نبی دی زبان جڑی زبان اس وقت تک حرکت نہیں کر دی جس وقت تک اللہ دا حکم نہ ہوئے صلوات پڑھو بابا سے تو حسن دا پاک نانا فرمائے دیں جس بندے دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہون جس بندے دے گناہ درختاں دے پتیاں تو زیادہ ہون حسنین دا نانا فرمائے دیں جس بندے دے گناہ ریت دے ذرات تو زیادہ ہون حسنین دا پاک نانا پہ فرمائے دیں جس بندے دے اتنے گناہ ہون او مشہد میرے رضا دی زری چم لوے او ان سمجھے میں ماں دے پیٹ چوہن بہرا فرمان مولا علی سرکار علی فرمائے دیں ایک میرا بچڑا تو اس دی دھرتی تے دفن ہو سی جیڑا بندہ نجف ویسی فقط میں علی دی زیارت کرے سی توجہ ہے جیڑا بندہ کربل ویسی وہ فقط حسین دی زیارت کر سی جیڑا بندہ کاظمین ویسی وہ فقط موسیٰ کاظم دی زیارت کر سی تو میرے مولا فرمائے دیں جیڑا بندہ چاہتا ہے جو ایک وقت میں 14 دی زیارت کراں او مشہد میرے رضا دی زری چم لوے او ان سمجھے میں 14 دا زوار ہو گیا جیڑا ایڈی عزت دا مالک آئی اسے تیرے امام دا لقب ہے غریب الغربا بسم اللہ کرم ماں حسین دی راضی ہوئی یہ لقب ہے غریب الغربا مولا علی تو لے کے امام مہدی تک ہر امام مظلوم ہے مہدی کی میں مظلوم ہیں میرے مولا ان مظلوم ہیں آج بھی پردش بے کے روندے پہن تو رو کے پہ دن میرے اللہ میں اذن ظہور دے میں نانے دی کمینی امت تو ونج کے پوچھا میری نوہاں دادیاں دا جرموں کیڑا ایک 3 گھنٹے کھڑوتی رہی ماں حسین دی راضی ہوئی علی دیاں دھیاں تین کسے دا محتاج نہ کرن ہر امام غریب ہے گاگے آلیاں جتنا غریب ہے نا تیرا 7واں امام جن دا نام موسیٰ کاظم ہے تاریخ لکھیا ہے جو 18 دھیاں تے 19 پتر 77 اولاداں بن دیاں موسیٰ کاظم امام دیاں انہاں 77 اولاداں وچوں ایک بہن بھرا نہیں جنہاں دی قبر کٹھی ہو گئی ہلا ویکھو موسیٰ کاظم دی اولاد سامرا ویکھو موسیٰ کاظم دی اولاد رب اکبر دی قسم ہے
میں آکھیا نا جو رضا نو غریب الغربا آدن، کیوں آدن غریب الغربا؟ اس وجہ تو آدن جو اس دی بہن کم دیاں پہاڑاں چ رول کے مر گئی۔ بسم اللہ کرما حسین دی راضی ہوئی، گھروں میری سین ٹوری ہے جو بھرا نو ملوں، ایک دائی آئی ایک سواری آئی، دعا منگی کرو شاءاللہ کہیں عورت نو کہیں پہاڑی دا سفر نہ کرنا پوے۔ رب اکبر دی قسم ہے جداں عرب دا ریگستان مکے نہ تا پہاڑ شروع ہو جائے تے سواری مر گئی۔ اس ویلے میری سین نو بخار دا زور ہویا تے ایک جاتے مٹی تے بہ کے پیا دیے دائی سامنے لگی وانج اگر کوئی قوم دا وسطہ ملی نا اندے کولو پوچھیں جی تو قوم کتنا دور ہے۔ رب اکبر دی قسم ہے ایرانی سامنے آیا ہے، دائی پوچھ دی پئی ایرانی تو قوم کتنا دور ہے، رو رو کے پیادا ہے سین تو 35 میل ہے۔ اس ویلے میری سین رو کے آدھی ہے دائی واپس آ وانج بھرا ملے نہ ملے میں نے کفن دی امید لگ پئی ہے۔ جدہ رضا وطن تو ٹرے آئی نا تو رو رو کے آدھی اگر میں نے ملن آونا ہوئی نا بات قوم دا پوچھ دیا میں وعدہ کردہ مومنہ دی آبادی ہے تین غسل بھی مل ویسی تے کو کفن ہی مل ویسی۔ رب اکبر دی قسم ہے اس ویلے دائی رو کے آدھی ہے ایرانی میرے تے منت لا قوم شہر چک موسیٰ مومن ہے او کو اطلاع دے آ جو قوم دے بارو رضا دی تھکی ہوئی بھین آئی بیٹھی۔ ایرانی ٹردہ موسیٰ دے دروازے تے آئے نا آدھے موسیٰ اجڑ گئے ہیں تیرے شہر دے باروں، تیرے 8ویں امام رضا دی بہن آئی بیٹھی ہے۔ اس ویلے موسیٰ گلیاں چاہیا ہے تے آدھا وعدہ ہے قوم آلے کالے کپڑے لاؤ، آدھن موسیٰ مرے رضا سن کالے کپڑے لاؤں، آدھا یا کالے کپڑے پاؤ یا غریب دی بہن بچاؤ۔ آدھن موسیٰ رضا دیاں تے 17 بھیڑی آئیں 17 وچوں کیڑی آئی ہوئی ہے، رو کے آدھا جیڑی بھی آئی ہے آئی تبتولے، کالے کپڑے لا چھوڑو مت رضا دی بہن بھرا دی موت سن کے مرن تو پہلے مر جاوے۔ جوان وقت مردن ہوا ہے خبردار کوئی مرد بازار نہ آوے، کوئی بچہ مکان دی چھت نہ آوے، بازار بند کرو دکانہ بند کرو، اے قوم شہر اے شام نہیں، جیڑی شام چ گئی آئی اندی دیگرے چادر نیزے نال لہ گئی آئی۔ وقت موسیٰ مومن گھر آیا ہے دھیاں نو آدھا ہے میرا بچڑا بھولاں دیاں پتیاں جاؤ رضا دی بہن دا استقبال کرو۔ او جوانا او موسیٰ دیاں دھیاں پھولاں دیاں پتیاں جائیں اتھے آ گئیں جتے رضا دی تھکی ہوئی بہن بیٹھی آئی ہے۔ ہون میری سین ٹرنا شروع کیتا ہے آکو رضا دی بہن تیری قسمت جنگی آئی ہے، توڑے پیر زخمیاں نہیں آندے تا پھولاں دیاں پتیاں تے پہ آئیں، میں صدقے جاواں حسین دی بہن زینب تو جڑے ویلے میری سین دا قدم پہلے ویلے بازار آیا ہے، بغیرت اعلان کر کے آدھے آئیں پتھر مارو باغی دیاں بہنی آ گئی ہیں۔ 17 دی تاریخ آدھی ہے میری سین موسیٰ دے گھر مہمان رہی ہے، کمالے چھپین دے رہن جو رضا دی موت نہیں دسنا مت رضا دی بہن مر ونجے۔ 17واں دی چڑھے آئے جوانا و کم دے دے آدھی وسطی عورت جائے نکی جے دینو نہ لے آئے، آدھی ہے موسیٰ دے گھر میری سین آئی ہوئی ہے، میں ملکات کرے نہیں آؤں رضا دی موت نہیں دسنا۔ جڑے ویلے جوانا ہوئے مائی اس دی دی رضا کو دی بہن کو لائیں لازہ گزرن تو بعد بچی آئی ماں دی گل بھول گئی ہے، عقل مار گیا دیئے ہیں اماں مرے رضا اے عورتاں فخر لباس پاڑیں اوشیوں رضا دی موت نہ بہن دے کانتے پی ہے، عقل مار گیا دیئے بچڑا ایک واری میرے نیڑے آ، جڑے ویلے نکی جائی دی نیڑے آئیے رضا دی بہن رو کیا دیئے ہون ڈاس کیڑے رضا دی گل کر دیئے، آدھی ہے اماں سین 108واں امام آجین دا نا رضائی،
اس غریب نو زار مل گئی ہے جڑے ویلے غریب دا نام آیا ہے میری سین دا متھا زمین تے لگا ہے عقل مار کے آدھی ہے آئے میرا پردیسی بھرا بھین ملن آئی ہے جوانا میری سین دا روح پرواز ہویا ہے جڑے ویلے روح پرواز ہویا ہے اس ویلے موسیٰ ماما لہا کیا دائے کم مالے آؤ ہون بازار چاہ جاؤ ہون سنگلے موت بنو ماتم کرو رضا دی بہن مر گئی ہے من رب اکبر دی قسم ہے ختم پیا کرے نا غسل عورتاں دے ذمہ آئی ہو گیا ہے سونا کفن رضا دی بہنوں مل گیا ہے ہون قبرستان جنازہ آ گیا ہے قبر ملی ہے کھٹی کھٹائی ہے اور سیدہ موسیٰ ایک واری سجے ڈٹھا ہے بات کھبے ڈٹھا ہے لوگا دن موسیٰ دفن کیوں نے کرندہ موسیٰ دے محمد دی شریعت دا قانون ہے میت مستور دا ہوئے سامی یا بھرا لاوے یا بابا لاوے میں ایک پاسے ویدہ پہ آئے جو انہی بھراوان دی بہن آئی آج کوئی ہوئے آجڑا رضا دی بہنو سامی لاوے ایک ضعیف العمر بندہ دائے حقل رضا نو دے او میں وعدہ کرداں بہن دے میت دے آسی آدھے رضا بہن مر گئی آئی جڑے ویلے آکے رضا بہن مر گئی ہے او سیوں پہلے پہلے نور دی ہماری لتھی ہے اولے اولے آواز آندہ ہے پردہ کرو میں محمد وقت آواز آئیے پردہ کرو میں نجف دوالی علی آگیا وقت آواز آئیے پردہ کرو میں حسن امیر آگیا او جوانا او چوتی اجھئی عقل آئیے کم دا قبرستان حال گیا ہے عقل مار کے آدن پردہ کرو پہلے آمن آلے امیر آئیں میں کربلا دا غریبا میں پترہ مویا حسینہ میرے تے سوال کرو سارے جیان دے رہن کہنال بولی ہے یا کوئی نہ او جوانا او جڑے ویلے آواز آئیے پردہ کرو میں رضا ملن آیا رب اکبر دی قسمیں کفن دے بند کھل گئے رو کیا دیئے رضا ہر کوئی میرا چہرہ ویکھے تو میرے پیر ویکھ آلِ یاسین تے باواز بلند صلوات جتنے مومن بار تشریف رکھ دیو مہربانی کرو بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ اور جناب کے سامنے شہباز پاکستان قاری القصائد جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب وہ ممبر تے تشریف لے آ رہے ہیں مہربانی کرو جتنے بار ہے وہ اندر تشریف لے آؤ باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہیو بہت بڑی دعا پہ مقدام ماں حسین دی تون کسے دا محتاج میں سمیت کلیجہ ٹھرے آئے توڑے واسطے دعا منگی قسم رسول دے پتران دی میں نے اپنی غریبی یاد حسین دی قریبی یاد جدہ میں جا کر بنے آس میرا اپنا گھر ہی کوئی نہیں میں کسے دے گھر چلان گا میرے پیو ماں دی غربت تے بہن تے براوان ترس آیا
انہیں انج بسایا جو میری نسل یاد رکھ سکے۔ یاد رکھو جڑا بندہ انہاں بہن براواں دی لجپالی بھول گیا وہ رل گیا۔ کوئی فتوی لاوے میں جھلن واسطے تیار ہاں۔ اللہ دی کائنات یا اللہ آپ کریم ہے یا اے بہن کا برا کریم۔ مجلس نے ابتدا ایک شعر تو کرنا چاہتا مالک عزت دے محمد دیدی بستر ماشاء ایک شعر تو مجلس نے ابتدا کرنا لگا۔ خطائے ایک خطا نہیں، خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا۔ مالک سلامت، مالک سلامت۔ خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ ملکہ شام تو ہم سلامت رکھے بولے سن رنگے سنتے پہ ہو تو میری کوشش ہے میں تھوڑا حق ادا کروں۔ صلوات با جماعت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ مسجد کوفہ دی دیوار دے نال ایک بندہ ہسدا پہ ہے تے لوگن ہسیندا۔ ایک ہفتہ ہویا ہے امیر المومنین دی شاعری واللہ مونتے علی ازل تو بادشاہ مولا حسین بادشاہ ہم جیسا زمین کوئی نہیں، آسمان کوئی نہیں، علی بادشاہ ہاں مین دروازے تے امیر کائنات کھلوتن یا ہاسے دی آواز مولا امیر تک پہنچا۔ صحابہ نال لے کے مسجد کوفہ دے پاسے ٹر پے جیڑا وہ ہاسے دا مرکز آئی اس بندے نو امیر المومنین بلا کے فرمائے دیں وہ بندہ خدا کیا مسجد کوفہ کی عظمت تو واقف نہیں؟ جیڑے بول سکتے ہو نا ضرور بولے، جیڑے بندہ نہیں بول سکتا تو میں آکھاں بول تو پنڈ والے جان دے ہون بھائی وہ تو بیچارہ بول نہیں سکتا، میں آکھنا پڑھنا والا کم ہے بول نہیں سکتا تو میں کہا لیکن یاد رکھو قسم امام حسین دے آخری سادی کہ محفل ہوئے جتے گنگے بندے بول پاؤ۔ نعرہ حیدری، ایو خاندان جڑا پتھران زبان تھا۔ میں جڑا بڑا ذاکر روان توڑا نوکر اے پیر بہت محبت کر دیں اے ناندہ خاندانی شیوہ نوکرہ نال غلامہ نال پیار کرنا
یہ شیوہ اولاد فاطمہ توجہ فرمائے سو ویل ٹون والا مذاق کرنے میں اتنا پڑھنا ہے جتنا تو سننا ہے اور انشاءاللہ ہر موڑ تے دعا نکل سکتے صلوات با جماعت اللہم صلی اللہ توجہ فرما گل بھولی تے نہیں وہ جڑا حاصے دا مرکز آئی اس بندے نو امیر کائنات فرما رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھن دا تھوڑے سنن پر میں نے بندہ خدا کیا مسجد کوفہ دی عظمت تو واقف نہیں وہ زاگہ جی نہیں پر میں نے حسن دی بجائے حسان دی بجائے تو مسجد کوفہ قرآن پڑھدا تیرے قرآن دی آواز سن کے بندے ہس دینا داد دیں دے نتیجہ میں گاگے آلیاں ایک سطر تو سا ذہن چ رکھیں ایک ہفتہ ہوئے مولا نو کوفے دی شاہدہ چارج سنبھالے بندے نہیں پتا جو میرے نال ہم کلام کون بس اے گل بندے نہیں پتا جو میرے نال بولن والا میرے معصوم امام دا چہرہ ویکھ کے آدا ہے جیڑا سونا ہے گل ہی سونی اس آکھیا میں اس پورے علاقے چتنا خوبصورت انسان کو نہیں دیتا یا پوتی لبن تو سونے لفظ نکلیں جیڑا سونا ہے گل نہیں سونی لو جی جواب سننا دو ایک کام میرے سے میں نہ کرے گا پڑھیں میں تو سمجھیں گا ہون تو ذاکری دا ماحول ہی بدل گیا ہے تو تھوڑی دعا نہ سی 3-4 مجلسہ روزانہ پڑھیں بس ابھی کوشش ہوگی میں سویرے 9 تو 10 کے نہیں پڑھیے تو بات تک میں پوری لائن لگی لگی انہاں آکھا جی میں آکھا 9 تو 10 پڑھنے چلیے اور انہاں آکھا جی بندے نہیں ہونے تو آنے تیرے پیسے ہی دینے تیرے نہ کرو نہیں گال تبانی دی بھی سچی بھائی مجلس کرنے تھے پہلے تو بندے ہوں تو مجلس ہوگی اس آکھا جی مجمع کوئی نہیں تو مہربانی کرو گھنٹہ 2 لیٹ میں کہا بھائی تو انہاں ذاکران بلا جنہاں دے مجمع بھی اپنے تو پھوڑی بچا باقی کام نہ پہ کرنا پتہ نہیں کہ مار بھگ گئی بندیاں امام حسین نال فراٹ پہ کر دیں نسلہ برباد ہو گئی ہیں نسلہ برباد حسین دھوکے دنا نہیں حسین بخشش دنا حسین جنت اچھا تو اسی دسو بھائی بڑا سن جو مجمع شرازی دی اکثریت ہے کدی جٹھا نے بابا جی تو اسی دس دیو بزرگ کو بس دوجی جماعت بندہ پڑھ دو ہوئے دوجی جماعت تے اگلے سال آکے میں ایم اے کر گیا جٹھا نے کدھا تو اسی چا بول لگے کدھا جٹھا نے بس دوجی جماعت پڑھ دے تے اگلے سال ایم اے کر گیا تے نہیں ذاکر دا نا ہے کہ سب نہیں پتا کہ آپ کو پجاؤ نے تھاں بڑا ظلم آ یاد رکھو جڑا بندہ ملکہ شام دے بیران نال فراٹ کرے سی نسلہ برباد نسلہ برباد 52 سال ہو گیا ہے نواب کربلا دی نوکری چوتھی پشت شبیر دے مدا خان 26 بار دا زواراں بھین تبراواں 14واں سمت
جتھے جہان دی ذاکری مکدی اتوں سارے شاگرداں دی ابتدا کیا بات کیا بات وہ انصاف ہے بادشاہ کیونکہ ایسا مالکہ نے ذکر ہی دھوکہ نہیں کوئی بولے تو ٹھیک ہی نہیں بولے بڑے عقیدت نہ بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا گل بھولتا نہیں گئے ماشاءاللہ بسم اللہ نہیں سمجھا نہیں سکتے ایک نوے زمیندار بگا زمین دا بچ گیا تو اس بزرگ زمیندار کو پوچھیا بابا بندے میں نہ کہ بگا زمین دئی تو مرچاں کاشت کر تو جلدی سوکھا ہوا ہے بزرگ زمیندار کو پوچھو اس پر جناب دسو بابا جی مرچاں کدا لگ دی ہیں اس کا موسم پوچھے بابا بڑا سیانا ہے اسا کیا میرے پترا جیسا سچیاں کرے یاد رکھو کسے دے آنکھیں لگ کے اپنی قبر گندی نہ کرے بڑے کمینے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اتنی کی ظلم آ گیا مذہب کی بستی توجہ فرما رہے ہیں لو جی میں اپنا فرض ادا کر لیا جتھے ظلم شروع ہوئے نا کہ اتھے بندہ اگر حق دی آواز نہیں بیان کرتا وہ بھی شامل وہ ظلم شامل ہے اگر وہ حق دی آواز بلند نہیں میں اپنا فرض ادا کر لیا ہون ذہن بلند کرو نتیجہ اس آکھیا جڑا سونا ہے گل ہی سونی کی تھی آدھا سونا جوان میں قرآن پڑھے ہویا نہیں کاش میں قرآن پڑھیا ہوندہ اللہ میری زندگی بدہندہ قیامت تک مولا میر دے پاسے وہ کہتا ہے تھوڑی زندگی بھی اللہ بدہندہ قیامت تک میں نہ قدمت کھلو کہ قیامت دے دن تک قرآن پڑھا بندے آکھنا کسے فرمایا ہے کسے فرمایا کسے پڑھے رش بن گیا مولا امیر دی گل سنن واسطے بندے کانڈ پیچھے کھلو کے مولا نے حسین نال فراڈ پہ کر دے نسلیں برباد ہو گئی ہیں نسلیں برباد حسین دھوکے دا نام نہیں حسین بخشش دا نام حسین جنت دا اچھا تو دسو بھائی بڑا سن جو مجمع شرازی دی اکثریت ہے کدی ڈٹھا نے بابا جی تو دس دیو بزرگ کو میں دوجی جماعت بندہ پڑھ دو ہوئے دوجی جماعت تے اگلے سال آ کے میں ایم اے کر گیا ڈٹھا نے کدھر تسی چا بول لگے کدھر ڈٹھا نے میں دوجی جماعت پڑھ دے تے اگلے سال ایم اے کر گیا تیمی ذاکر دا نام کے سر نہیں بتا کہ آپ کو پجاؤ نے بڑا ظلم آپ یاد رکھو جڑا بندہ ملکہ شام دے بیران نال فراڈ کرے سی نسلہ برباد نسلہ برباد 52 سال ہو گیا ہے نواب کربلا دی نوکری چوتھی پشت شبیر دے مدا خان 26 بار دا زواراں بہن تا براواں 14واں سمت جتھے جہان دی ذاکری مکدی اتوں سارے شاگرداں دی ابتدا کیا بات کیا بات وہ انصاف ہے بادشاہ کیونکہ ایسا مالکہ نے ذکر ہی دھوکہ نہیں کوئی بولے تو ٹھیک ہی نہیں بولے بڑے عقیدت نہ بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا گل بھولتا نہیں گئے ماشاءاللہ بسم اللہ نہیں سمجھا نہیں سکتے ایک نوے زمیندار بگا زمین دا بچ گیا تو اس بزرگ زمیندار کو پوچھیا بابا بندے میں نہ کہ بگا زمین دئی تو مرچاں کاشت کر تو جلدی سوکھا ہوا ہے بزرگ زمیندار کو پوچھو اس پر جناب دسو بابا جی مرچاں کدا لگ دی ہیں اس کا موسم پوچھے بابا بڑا سیانا ہے اسا کیا میرے پترا جیسا سچیاں کرے
یاد رکھو کسے دے آنکھیں لگ کے اپنی قبر گندی نہ کرو بڑے کمینے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اتنی کہ ظلم آ گیا مذہب کی بستی توجہ فرما رہے ہیں لو جی میں اپنا فرض ادا کر لیا جتھے ظلم شروع ہوئے نا کہ اتھے بندہ اگر حق دی آواز نہیں بیان کرتا وہ بھی شامل وہ ظلم شامل ہے اگر وہ حق دی آواز بلند نہیں میں اپنا فرض ادا کر لیا ہون ذہن بلند کرو نتیجہ اس آکھیا جڑا سونا ہے گالی سونی کی تھی آدھا سونا جوان میں قرآن پڑھے ہویا نہیں کاش میں قرآن پڑھیا ہوندہ اللہ میری زندگی بدہندہ قیامت تک مولا میر دے پاسے وہ کہتا ہے تھوڑی زندگی بھی اللہ بدہندہ قیامت تک میں انہاں قدمات کھلو کہ قیامت دے دن تک قرآن پڑھا بندے آکھنا کسے فرمایا ہے کسے فرمایا کسے پڑھے رش بن گیا مولا امیر دی گل سنن واسطے بندے کھنڈ پیچھے کھلو کے مولا نے گیندے رہو پیسے بچاؤنے رقبے بچاؤنے چاہے بھئی اولاد واسطے داد ایسی شانی جڑے بندہ بچا کے شامی ہو بھی گھر وائیں یہ مولا دے ذکر واسطے بڑی ہے اتنی دیڑی میں پڑھا تو باہی کوئی پڑھے یہ داد دینا بھی سوا لیکن جائز بناوٹ نہ جدہ بناوٹ آسی ذاکری گیا تو بانی گئے سارے عقیدت نہ لو جی ذہن بلند کرو تو میں جملہ آگ کے قصیدہ پڑھ فرمائنے قرآن پڑھنے دا شوق رکھتا اللہم صلی اللہم صلی بھائی جان آگن لو جی یہ خطرے دا الارم ہے بچے باس کرو اسی پڑھیں نا ایسا عزت علی ذاکری کی ورلڈ چ میں پڑھے یورپ دے ملکن پڑھے جنہ بندے ساڑھے پیران تے ہاتھ رکھے نا جی آج توڑی انجی رکھ دیں ایتے ہاتھ نہیں آئے ماشاء لو جی بابا جی دعا فرمائے سو میں جملہ مکمل کرنے لگا علی فرمائے دیں قرآن پڑھن دا شوق رکھ دا کہ جی پہلے تک کوئی نہیں لیکن جناب کی زبان اثر ہون دل کر دے کہ میں قرآن پڑھا میں نے جی شوق ہی بھی وہ تو نمین نہیں میرے قریب ہو بندہ قریب ہو مولا امیر نے سجا ہاتھ کر فرمائے نے سجا ہاتھ چاہ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ بندے نے سجا ہاتھ علی دے ہاتھ رکھے مولا فرمائے نے چال ہے 7 قدم پیچھے ہٹ کے آدھا ہے تیری عزت دی قسم ہے حکم کر الحمد پڑھا والناس پڑھا شبیر پڑھا عباس پڑھا ناطق پڑھا یا سامت پڑھا سبحان آئی دی مجلس میں ملکہ تطہیر کی شان دا قصیدہ پڑھا لیکن جتنے شرازی سید ہو ایک شعر سنو یہ سوال میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس انبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ دی بارگاہ نبی دی پیشانی تے سوال کرن لگا اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا اے جبین مصطفیٰ
ही बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। ऐ मोहम्मद की पेशानी कितनी बार झुकी है जितन अल्लाह ने बतूल जैसी बेटी और मैं तुहाडे राजी हाँ। तुसां बहुत सोहना सुनिया इसे सैन की अजमत का कसीदा और शारदा शाहकार कसीदा सलवात बाजमात। मैं इख्तियारात जनाब बतूल पढ़ना चाहना जो मेरे मालिक ने मेरी सैन नू कितने इख्तियारात। शेर खुदा का हाथ है ज़ारा के हाथ में बड़ा सुलझा मजमा है तो एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। सोने की कीमत सराफ है। शेर खुदा का हाथ है। बोलो बोलो। ज़हरा के हाथ में ज़हन तैयार हो मालिक सलाम। बानी दी मननी पौंदी प्यार ही प्यार ही बड़ा। आज भी 2 बजे सराज नहीं पढ़ी माफी मांग ले नौकर थोड़े बच्चे जीवान तुसा आप जी बेकदरे लोग नहीं पे पड़ता जहन बेदार हो मालिक साईं मंजूर कसीदे दी दुनिया दा बादशाह साईं मंजूर आदा भाई शेर ओ होंदा है जेड़ा आप तशरीफ करे वक्त इजाजत नहीं देंदा ज़हन तैयार होवें अल्लाह
کوئی تو ایسی بات زہرا تو ساں جیو دوڑے بچڑے جیوان اختیارات بطول اور عزت ظاہرہ پڑھنا چاہنا جو اللہ دی بارگاہ چ میری سین دا مقام رعایت نہیں انصاف ذہن بیدار ہوئن بلند ذات ہے زہرا کے ہاتھ میں میں بڑی محنت کی تھی محبت نال پڑھے ہیں میں جتھے چاہتا اتھے پڑھے مزاج پہنچ ہن پچھے ہٹو تو میں ذاکر ہی نہیں اللہ اپنی جاتے ذاکر ہی اپنی جیڑا بندہ بندیاں دی ٹریک لیندہ ہے کہ امام حسین دی نہیں لیندہ چھتیاں ذلیں جو دا پیو کرے کیا بات ہے کیا بات ہے حسین دی ٹریک لاؤ جس دی نبی لیندہ بیدار ہوئے میرا کاکا ادم سلطان کی اولاد واسطہ نے امام حسین کا پوری توجہ کرنی تھی شعر میں پڑھنا چاہنا مدینے دے بند کمرے چ نہیں مکے دی کسے وڈی حویلی چ نہیں کربلا دے چٹیل میدان این دوپہر دے ٹائم فرات دا مغربی کنارہ ہے پوری دنیا دا بڑا مجرم جناب حر زخمی تے تڑپ رہے کتھے ٹر گئے 9 لاکھ بدماشا نوں بلا کے جیب چو ماد رمال کڑے تے بدماشا کو لوں شام تے کوفے دے بدماشا کو لوں پاک بطول دی کریمی منوا رہے ہیں حسین شیر میں پہ پڑھتا پوری زندگی دی تساں لذت اور اثر رکھا کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں ایسی بلند ذات ہے زہرا کے ہاتھ 9 لاکھ بدماشاں بلا کے ہور دی سراندی کھلو کے ماد رمال جیب تو سڑیا سے ہور دی پیشانی تے رکھ کے امام فرما رہے ہیں سر پہ رمال باندھ کے شبیر نے کہا سر پہ رمال باندھ کے شبیر نے کہا نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا سلیمان نعرہ حیدری یا ہر تیری نجات ہے پھر پڑھ دو جناب پھر پڑھ دو بسم اللہ نعرہ حیدری مادر مال کٹ کے اور دی پیشانی تے رکھ کے فرزند رسول فرما رہے ہیں سر پہ رمال باندھ کے شبیر نے کہا
ہن ایک قصیدہ ملکہ شام ورنہ میں تو چھوڑ دے وہاں کیونکہ گھر کی مجلس ہے یہ مجرم نہ بنا بالکل تھوڑے ٹائم میں مجلس میں چھوڑ دے سلوات با جماعت حسینیت جمع کی بہار آلیا ہے حسینیت جمع کی بہار آلیا ہے حسینیت جمع کی ادھر آؤ بہار آلیا ہے حسینیت جمع کی بہار آلیا ہے علی کا بخت بلندی وقار آلیا جناب زینب علی کا بخت بلندی وقار عالیہ ہے انتظار نہ کراما زین بیداروین اگر خدا ہے نہ پروردگار عالیہ کا اگر خدا ہے نہ پروردگار عالیہ کا تو اس کے دین کی پرور دیدار عالیہ ہے ترس کے دین سبحان وقت اجازت نہیں دینا بغیر تشریح توں دوجہ شعر پڑھنا چاہنا زین بیداروین وہ جس کی دار نکاتی یزیدیت کی رگیں وہ جس کی دار نکاتی یزیدیت کی رگیں علی کے لال کی وہ فکار عالیہ ہے علی کے لال یہ شعر میں پڑھنا چاہنا جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان بچے اتنا خوبصورت ترین شعر ہے علی کا بخت بلندی سارے بولو وقار عالیہ علی کے لال کی وہ زلف کا عالیہ ہے رعایت نہیں انصاف گاگے آلے آؤں زین بیداروین علی کو ساری خدائی خدا اگر دے دے علی کو ساری خدائی خدا اگر دے دے خدا پہ پھر بھی علی کا ادھار عالیہ ہے خدا پہ مالک ناصر کے بیٹے میں سے اتنے بیمارن مولا سے صلوات با جماعت ہم ایزان حل نبی پہ اولاد فاطمہ فضائل ختم نبی پہ اولاد فاطمہ کا
سر دے کے بھرم رکھا شبیر نے خدا کا نوکرہ توڑا مولا صحت دینے خدا کا سر دے کے بھرم رکھا شبیر نے خدا آئی تو نمازہ پڑھ دے حسین دا صدقہ آئی تو آزانہ دینے علی اکبر دا صدقہ آئی تیریاں دھیاں برکے پاک ٹر دیاں ملکہ شام دی جتی دا صدقہ نہ بانشیہ نہ مجلس اگر تیرا ضمیر زندہ ہے کسے مذہب نال تیرا تعلق جدہ دھیاں برکے پاک ٹرنی ملکہ شام دا شکریہ ادا کیتا کا تھوڑے آؤ بدماشاں دے بازار چرول گئی تیریاں دھیاں نو پردے دار بنا گئی بڑا پسند ہے کوئی شیعہ نہ بولے اسے پنڈ دی سیادی نہ ہوئے غیر سیادی ہوئے امیر نہ ہوئے کہیں غریب دی دھی ہوئے شیعہ نہ ہوئے کہیں سنی دی دھی ہوئے اسے مجلس چاہ کیا کیس پنڈا لے آؤں اگلے موٹے بدماش میری چادر لٹ لیں گے نوکرہ توڑا تھوڑی جوانی نصیب ہوئے میں توڑے پنڈ دے فلاں غریب دی دھیاں محمد دا کلمہ پڑھ دیں کلمہ دی لاج رکھو سارے اٹھیو چاوک تو بدماش آ جاؤ میری چادر بچاؤ آواز اللہ اسنائن میں نو آکسی جعفر تیار غیرت دا مسئلہ مجلس روک دے سارے اٹھی پوسا نہ سنیار اگر کوئی نرازگی ہے تو اندے پیو نال اگر کوئی شکوائے تو اندے پھراوا نہ تو سارے پنڈ دی دھیئے لڑائیاں مردہ نال ہوں دیں حال اللہ سارے اٹھو بدماش چٹاؤ انجی چادر بچا نایا قرآن میرے سر تے رکھو 1448 میل دی منزل اکبر دا قاتل ہستا گیا زینب چوک دار الامارت چھت حسینیت دا علم بلند کر کے واللہ یہ رسول دے روزے تھے ایک بند سناوا خدا کا عمران دی پوتری نو جعفر دی ولی وطانتے نسل مکا کے او ملیے لگڑیاں گرہ بچ ہکو سغرانو گال نوکرہ پڑھا
بڑا استقبال کی تنے 2:17 اور پڑھنا چاہتا پڑھا بھائی جتنے مکانی ہو انتظار نہ کرام عمران جے کلمہ ظالم مسلمان عمران جے کلمہ او نہیں پڑھے آیوں دی کیوں اولاد رلائی گئی او جڑی ٹر نہیں سکدی وہڑے وچ اوہ نو میل چلو ماتم حوصلہ حوصلہ جوانی نصیب ہونے او جڑی ٹر نہیں سکدی وہڑے وچ اوہ نو میل یہ رسول دے روزے تھے پرانے بندے بیٹھے ہو تھوڑی مزاج دا ایک پرانا جا وین پڑھے 1 منٹ رو نہیں تو میرے پاس ہمیں کو بات سارے رو سے سید سجاد دا ہاتھ نہ پیس دوجے ہاتھ تچ باقر العلوم رسول دے روزے تے آئیے محمد دی پواندی بہ کے آدیے دوہاں پتران دے ہاتھ قبر محمد تے رکھا کے مدم جی آواز اس پہ یادی نانا نانا وہ نبیان دو سودا نانا ذرا قبر تو بہ رہا ہوں نا تینن سنجانو تھوڑے بچائیاں اپنے کوہا کیا مقبول مجلس ہے تھوڑے بچائیاں اپنے کوہا فرمائندے بیٹی شام جو گئی آئیں میرا دین بچے بی بی آدھی اسلام دابا تیرے دین کو رنگ لا تیرا کلمارا سی حشر توڑی عادل پیو دی آئی نانے دے گلج بھائی پا کے آدھی جڑی تنی میں بھائیا کو چاہ دوست سیر کرائے ہانی اوہ شام والے رسول آدن میرے اکبر نو لے گئی ہیں پرنائے یا کوئی نہ میرے اکبر دی شادی چلاگ کائیں دیتیں بھائی پرانے بندے بیٹھے ہو پردے نال میں اشارہ کرے سا سمجھ میں جائے میرے اکبر دی شادی لاگ کائیں دیتیں نانے دمو چمکے آدھی دیتے لاگ شادی ہی علی اکبر وچ کل بھاجی دارا واد واد دو پتر دیتے ویچ سگنا نانا مت چاہی دے ماتم کرو ہٹو ہاں دارا
اور انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب نجف عباس بسال صاحب اور تابوت برآمد کرے سن باواز بلند صلوات. اور جناب کے سامنے جناب علامہ جعفر عباس کمبی آف اجوال. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك على حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وعلى واسطہ محمد وعلى بیت محمد کی عزت و عظمت و اس کو طہارت ہے. برادران دی صفحہ بات بچھے اپنے دربار اس کو قبول فرما. میرے جتنے مرحومین فرما دے انہوں دے والد محترم انہوں دے درجات بلند فرما. بھائی سکلین صاحب و مالک سے تو سلام دیا تھا فرما. ہمارے والد محترم شاہ صاحب دے درجات بلند فرما. جتنے حاضر ہیں مالک تمام دنیک حاجات قبول فرما. محمد والے بیت محمد دی عزت دا مالک حریف شریف دی بھی بہت عزت اور پردہ محفوظ فرما. سارے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما. سارکونہ دے آوان و انصار شمار فرما. امام اعظم علیہ السلام نو سارے ترازی و خوشنود فرما. اس قابل بڑا کے امام علیہ السلام دی زیارت و شرف حاصل ہے. دعوان دی قبولیت واسطے صلوات. عظیم عبادت ہے ذکر محمد و آل بیت محمد. یقیناً قبول ہے. مزید درجات تک پہنچانے واسطے بلند صلوات. جتنے حاضر بیٹھے ہو اپنے اپنے حاجات کی قبولیت واسطے اپنے مرحومین کی بخشش و نجات واسطے صلوات. تاجیل ظہور امام اعظم علیہ السلام واسطے اکھا بند کر کے بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد والے بیت محمد دشمن تلانت، خصوصاً جناب سیدہ طاہرہ میں دشمن تلانت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، اللہ جل العزیز. صلوات باوازِ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وأبي القاسم محمد صلوات. الصلاة والسلام على وخليفة وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زينة المسجد والمنبر فوق الأحد والبدر والحنين
الذي قيل في شانه ضربة وليل يوم الخندق أفضل من لبعوضة الثقلين نار حيدري ولعنة الله على أعداء الملعونين أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات مالک توڑی عبادت قبول فرمان مالک نیک حاجات قبول فرمان وہ زیادہ وقت نہیں ہے بس نجف کے آن تک میں تھوڑی جی ڈیوٹی توڑے سامنے دینا چاہنا بس ایک سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی تھی اسے دی روشنی بس ایک پیغام توڑے تک پہنچا کے اگر وقت ہویا تو تھوڑا جہاں ذکر مسائل کرنا بھائی جان کو ٹائم دے جائے ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تسی میں اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تہاڈی مدد کرے گا بڑی مہربانی بس اتنا کافی ہے اگر تسی میں اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تہاڈی مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور پھر اللہ تو ثابت قدم بھی رکھے گا یہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کوئی مکتب تشیع کا ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام بادشاہ دا میدان کربلا دے وچ آخری استغاثہ جڑا بلند فرمائے وہ یاد نہ ہو ہر وقت ذہن دے اوپر نقش ہے امام نے فرمایا حل من ناصرین ینصرنا ہے جڑا کوئی میری مدد کرے توجہ ہے یا نہیں ہے کوئی میری اللہ فرما رہے ہے کوئی جڑا میری مدد کرے تو میں اس کی مدد کرا امام حسین بادشاہ فرما رہے ہیں جڑا کوئی میری مدد کرے تو یقین کرو کہ بعض لوگ علماء بڑے متنفر ہو گئے علماء انہیں اچھے نہیں لگتے یقین کر جو کہ اگر علماء حقہ نہ ہوں گے تو اسی صحیح نماز بھی نہ سے پڑھ سکتے اگر صحیح نماز پڑھ رہے ہیں تو علماء حقہ دی وجہ تو اگر آج اسی صحیح وضو کر رہے ہیں تو علماء حقہ دی وجہ تو اگر اسی آج غسل کر رہے ہیں اچھے طریقے نال صحیح پاکی پلیتی دا سن پتہ ہے تو علماء دی وجہ تو توجہ ہے یا نہیں ہے اے جی ترسی عید گزاری ہے کس نبی نے آ کے سن دسے کس امام نے سن دسے آ کے کہ قربانی کے 3 حصے ہونے توجہ ہے یا نہیں ہے یہ کس نے دسے علماء نے بیان فرمائے معصوم دی روایات ساڑھے تک پہنچائی ہیں کس نے دسے کہ قربانی جس پہ کرنی ہے اے جڑی دعائیں یہ پڑھنی ہے کسی امام نے تو ساڑھے کرنا جا کے نہیں پڑھی جتنے احکامات قرآن کی آیات کو اخذ کر کے علماء نے محنت کر کے اپنی محنت کر کے ساڑھے تک پہنچائے آج اسی آسانی نال نماز بھی پڑھ رہے ہیں غسل بھی کر رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں پاکی پلیتی کا سن پتہ ہے حلال حرام کا سن پتہ ہے قرآن کی قسم ہے اگر علماء نہ ہونا ہے تو کسی بندے کو کوئی پتہ ہی نہ ہو تو جیڑی یہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ فرما رہے کہ میری مدد کرو میں تہاڈی مدد کراں گا اور اللہ تو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے کون اللہ کی مدد کر سکتا ہے اگر مفسرین نہ ہوندے
علماء نہ ہوندے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دی روایات اور حدیث ساڈے تک نہ پہنچدیاں تو اس سے آیت ترجمہ نہ پتہ چلدا. تمام مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس مدد تو مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے میری ذات کی مدد کرو, میں نے کوئی کسی دی مدد دی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آکھ رہا ہے میرے دین دی مدد کرو. جڑے کچھ ذکر چو لینڈ دی نیت نہ لانے انہاں واسطے میرے ایک جملے فضائل اور مصحف ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے پڑھ بھی گئے بعد میں تو محفوظ فرمان گے, لیکن جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا ہو سکتا ہے صبح جڑا بندہ پہلے پڑھے اس کو لے کے آخر تک یہ مقصد بیان نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ فرمایا کہ میری مدد کرو اس کے بدلے میں تہاڈی مدد کراں. تو تمام مفسرین نے فرمایا اس کو مراد ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو. اگر دین کی مدد کرو گے تو میں تہاڈی مدد کراں. بس آخری بات. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حل من ناصرین. اچھا اللہ کیا کہ میری کس کی؟ دین کی. میرے دین کی مدد کرو تو وہ گویا کہ میں اللہ کی مدد. یہ ذمہ داری دین کی مدد کرنا صرف میدان کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر دی نہیں, جناب مسلم بن عوف کا اجازت نہیں, جناب بریر حمدانی بھی صرف ذمہ داری نہیں, جناب جون کی ذمہ داری نہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے کہ تسی میرے دین کی مدد کرو. اور قرآن کے احکامات قیامت تک لاگو ہیں. ہر انسان نو قیامت تک آنے والا جڑا انسان ہے اللہ اس نو کتاب فرما رہا ہے کہ اگر تو میرے دین کی مدد کرے گا تو میں تیری کروں گا. یہ ذمہ داری ہر انسان کی, جڑا بھی بندہ علی شر ولی اللہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ بھی دین کی مدد. بیان جس طرح اللہ نے آخیا کہ تسی میری مدد کرو تو اس کو مراد کیا ہے کہ اللہ نے دین کی مدد کرنا. امام حسین علیہ السلام نے جڑا آخری استغاثہ 17 استغاثے امام نے بلند کیتے میدان کربلا 10 محرم میں. 2 دی میں بات نہیں کر رہا, میں آخری جو استغاثہ ہے اس کے متعلق ایک جملہ بیان کروں. آخری استغاثہ فرمایا حل من ناصر یقصون, جنات بھی آ گئے. امام نے فرمایا نہیں واپس چلے جاؤ. ملائکہ آ گئے. امام نے فرمایا نہیں تمہاری ضرورت واپس چلے جاؤ. مرسلین آئے 80 حاضر. امام نے فرمایا نہیں واپس چلے جاؤ. میں اپنے واسطے میں تو بلا ہی نہیں رہا, اپنے خاندان واسطے نہیں میں بلا رہا, اپنی اولاد واسطے نہیں میں بلا رہا, میں نے اپنی زندگی واسطے نہیں بلا. حالانکہ یہ جتنے بھی آئے سن امام حسین کو زہری بچا سکتے ہیں. اگر جنات جنگ کریں گا تو زندگی بچ سکتے ہیں. بولو یار تو صحیح بولنا نا, جنہیں بیٹھے مار رہے تو نہیں بولنا. اگر ملائکہ جنگ کرے گا تو بچے آ, انبیاء مرسلین کے اندر کوئی بچے یا نہیں. اس کو وعدے کے جملہ میں تو آپ کو دے دینا, جناب عباس کو صرف اجازت مل جاوے تو کوئی یزیدی دنیا تے نہ رہنا. یہ سارے جتنے امام نے استغاثہ بلند کیتا ہے سارے آئے, سارے امام حسین علیہ السلام کو ذہناً بچا سکتے ہیں, لیکن امام حسین نے واپس کر دیتا. امام نے فرمایا کہ میں تو اپنی زندگی بچانے واسطے نہیں بلایا, تو آنا لہذا اس واسطے بیکار ہے. میں اپنے اس مقصد واسطے بلایا جس واسطے میں 28 رجب ادرات الوطن تک. اور وہ مقصد کی ہے, امام نے فرمایا وہ مقصد ہے دین بچانا. جڑا حل من ناصر یقصون دا استغاثہ ہے, امام فرمایا جب ہے کوئی جڑا میرا دین بچانے چ میرا ساتھ دے, اسلام بچانے ساتھ دے, اور جس طرح قرآن کے احکامات قیامت تک لاگو ہیں اور جاری ہوسن, اس سے دیکھنے والے امام حسین کا استغاثہ صرف کربلا تک محدود نہیں. اور ملائکہ دانا, جنات دانا, انبیاء اور مرسلین دانا, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو استغاثہ ہے یہ امام کا صرف اس حدود تک محدود نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے شیعہ امام فرما رہے ہیں حل من ناصر یقصون, اور میرے دین کی مدد کرو بچانے, اسلام بچانے کی. تو جو ہے یا نہیں؟
لہذا دین 61 ہجری دے وچ خطرے وچ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو، اگر ہم بھی اسلام خطرے وچ ہے تو ایک فرمان تو سنن کلو ارضن کربلا کلو یوم عاشورا کلو ارضن کربلا، تو جتھے بھی دین نو خطرہ ہے، اسلام نو خطرہ ہے، جیڑا بندہ اس ذمہ داری نو سمجھ کے انہاں لوگاں دی اصلاح کرے گا وہ اج دے دور دا حبیب ابن مزہ ہے۔ ایک سلوات کرو۔ وجہ ہے یا نہیں؟ جی اس ذمہ داری نو محسوس کرے گا۔ اچھا ایک اور میں یہ نکتہ بیان کرا، یزید بنانا کی چیز ہے؟ وجہ ہے جیڑی یزید بنانا والی چیز ہے نا وہ ہے موسیقی، گانا بجانا، کیونکہ وہ بچپن ایک چیز سے پیدا ہوتے اپنے نانکے ڈھول گئے، اس لیے نانکے جتنے سارے وہ سارے موسیقی کے استاد سے، نانے نے کمرے جانا ہے تو بھی موسیقی، نانی نے کمرے جانا وہ بھی کلاس دے رہی ہے، خالہ نے کمرے جانا وہ بھی کلاس دے رہی ہے۔ اور یہ موسیقی گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے یزید رو یزید بنا۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ جڑا بندہ موسیقی کا شیدائی ہے اس میں شیعت نال اس کا کوئی تعلق۔ لہذا اگر 61 ہجری اسلام خطرے چاہے تو امام حسین علیہ السلام نے اگر استغاثہ بلند کیتا ہے، اگر ہن بھی اسلام خطرے میں بے حجابی ہے، اس کے بعد کوئی احترام نہیں، والدین دا جتنی بے دینی ہے، اگر اس ذمہ داری نو بزرگ گھر دی حد تک تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے، گھر دی حد تک اگر وہ اصلاح کر رہے ہیں تو اج دے دور دا حبیب ابن مزہ۔ اور جیڑا اپنے گھر دی حد تک بھی اصلاح نہیں کر رہا، بس اکھا بند کر کے ٹھیک ہے جی جو کر رہے ہیں، وہ بالکل اسی طرح آدمی ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم دی رات کو چراغ بجھایا تو کوئی 2 بندے اٹھ کے چلے گئے، وہ بندہ اسی طرح۔ اور دوسرا یقین ہوتا ہے کچھ نعرہ ممبر تو لا دیو حسینیت، جواب کی ہوتا ہے حسینیت، آگے کی نعرہ ہوتا ہے یزیدیت۔ آج تک کسی نے یہ نعرہ نہیں لایا یزید مردہ باد، یزید مردہ باد کا نعرہ کوئی نہیں لانا، کیوں نہیں؟ یزیدیت مردہ باد ایک علمی نکتہ ہے، میں پڑھے لکھے آپ تشریف فرماؤ۔ یزید ملعون ہوائی جیڑا 64 ہجری کے واصلے جہنم ہوتا، لیکن یزیدیت وہ فکر ہے جیڑی قیامت تک رہے گی۔ نہیں توجہ نہیں کی، چلو میں تھوڑی جی ایک اور جملہ اضافہ کر دوں گا۔ جتنے کربلا جان کے مقاصد ہیں امام حسین علیہ السلام دے، انہاں مقصد وچوں ایک جڑا مین پاورفل اور بڑا مقصد ہے کوئی ہے امام حسین نے میدان کربلا کے وچ یزیدیت کا تعارف کرایا۔ گھر جا کے سوچا ہے، بستر دے کے جا ورشا کی گل کی ہے، یزیدیت کا تعارف کرایا۔ یزیدیت نو امام حسین نے ختم نہیں فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی یزیدیت کو ختم کرنا نہیں، یزیدیت کا تعارف کرایا۔ یزیدیت کا خاتمہ قدر ہوئے گا کہ اگر آخری امام آگے ہر یزیدی کا بھی خاتمہ کریں گے اور یزیدیت کا بھی اس دنیا تو خاتمہ ہوگا۔ یزید مر گیا ہے، یزیدیت بسم اللہ پاکستان آ فرمائے یزیدیت یہ اس فکر کا نام ہے کہ اس وقت بھی موجود ہے لوگوں کے ذہن تو پھر بھی آخر ہیں کہ یزید رضی اللہ، یہ وہ فکر ہے۔ یزید ختم ہو جائے، یزیدیت ختم نہیں ہو، یزیدیت قدر ختم ہوئے گی جب حسین کا آخری وارث بیٹا حجت دوران بقیت اللہ صاحب العصر والزمان ایک سلوات پڑھ لو۔
وہ دنیا کی تشریف لائے ہوں گے تو یزیدیت کا خاتمہ ہو، یزیدیت کا خاتمہ ہو۔ امام نے تعارف کرا، بس آخری بات، یزیدیت کا تعارف کس نے کرایا؟ امام حسین علیہ السلام۔ یزیدیت کا خاتمہ کون کرے گا؟ آخری حجت ہمارے امام بادشاہ۔ امام نے تعارف کرایا یزیدیت کا، امام زمانہ علیہ السلام اس یزیدیت کو ختم کریں گے۔ یہ دونوں کے درمیان ساری زندگی ہے، آیا ساری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا کوئی؟ معصوم کو پوچھا گیا کہ پھر ساری ذمہ داری کیا ہے؟ امام دی آواز آئی، معصوم نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ یزیدیت کی پہچان کرو کہ یزیدیت ہے کیا۔ پہچان امام حسین نے پہچان کرائی، خاتمے تک سن بھی اس یزیدیت کی پہچان ہونی چاہیے جس کی پہچان امام نے کی۔ اور معصوم نے آخیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ یزیدیت کا نعرہ جو تسی لا رہے ہو، نعرہ لان کے باوجود اگر تم یزیدیت کی پہچان نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ تسی یزیدیت پہ پہلا عمل ہو گئے۔ یزیدیت ملک آباد دلالہ یزیدیت کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ تو میدان کربلا کے پہچان کا ایک جملہ میں مزاق نال نہیں، مزاق میرا بھی کافی وقت چاہیے، میں نے 5 منٹ ٹائم دیتا گیا لیکن ہوں نظر صاحب آن کے میں نے بچوں گا ایک سلوات پڑھو محمد والے میں۔ تو یزیدیت بھی میدان کربلا لوہے کا ہر ہتھیار استعمال ہو، تیر بھی استعمال ہوئی، تلواریں استعمال ہوئی، نیزے استعمال ہوئے، برچھیاں استعمال ہوئی، پتھر بھی استعمال ہوئے۔ یہ سارے تو ہتھیار سنے ہو۔ ایک اور ہتھیار جو ہو سکتا ہے شاید تھوڑے ذہن تک نہ پہنچے ہو، وہ ہتھیار ہے مکاری کا، دھوکہ بازی۔ ایک جنہ ہتھیار ہے بھائی جان، یہ ہتھیار پرانا ہتھیار ہے، ایک پہلی دفعہ نہیں میدان کربلا انہیں استعمال کیا، اس یزید دے پیو نے بھی سفینے کی ہوئی حربہ استعمال کیا، انہیں دا تاریخ نال پیار ہے۔ دھوکھا یہ مکاری اس ویلے نیزے تے قرآن سوال ہوئی، یہ سب تو پہلے مکاری والا ہتھیار اتھے استعمال ہوئی، اتھے بھی انہیں مکاری والا ہتھیار استعمال کیا۔ قدم کیتا ہے کس واسطے کیتا ہے؟ جیڑی تا محرم دی رات آئی نا، یزیدیاں دے ہر خیمے یہ میٹنگ چل رہی ہے، یہ موضوع ہے کہ جتنے تک حسین دے نال عباس ہے نا، اسی حسین تے غلبہ نہیں پا سکتے، اسی حسین نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ساری رات انہاں دی میٹنگ چل رہی ہے کہ عباس نو کسی ذریعے جدا کیتا ہے۔ انہاں دی میٹنگ ہوندی پھر شمر ایک تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہنا ہے۔ شمر بعض تاریخوں میں ہے کہ جناب صاحب ام البنین دے یعنی کہ اس نے حوالہ دیتا سی کہ تسی میری بہن دے بیٹے، خیمے تے آ کے اس نے حوالہ دیتا سی، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جناب صاحب ام البنین سلام اللہ علیہ اور شمر کا کوئی رشتہ داری نہیں۔ اچھا بعض اگر آخر بھی زیادہ تو زیادہ تو یہ آ سکتے ہیں کہ قبیلہ ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، اس واسطے کہ یہ مسلم حقیقت ہے کہ شمر بھی چند انہاں لوگوں کے ہے جس کے پیو کا پتہ کوئی نہیں، وہ جو ہے یا نہیں ہے، پیو کا پتہ جنہیں پیو بھی نہیں پتا تو پھر خاندان اور قبیلے کا کس طرح پتہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ساری ایک جھوٹی ہے دوسری تاریخ، لہذا پھر بھی یہ آیا میٹنگ ہوتی رہی، انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے عباس کو جتا۔ امام حسین علیہ السلام دے خیمے تھے، اتھے میں جناب عباس بھی موجود ہے، اس باہر وہ آواز دیتی ہے کہ میری بہن کے بیٹے عباس ذرا باہر۔ جناب عباس نے نا سنی انسنی کر دی تھی، دوسری دفعہ تیسری دفعہ جس نے آخیا نا تو جناب عباس نہیں بولے، امام حسین کی آواز آئی، عباس وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن جھوٹی کی رشتہ داری کا حوالہ تو دے رہے ہیں،
تو چلو آیا سارے دروازے تے ساڈا یہ شیوا نہیں ہے کہ کوئی دشمن بھی سارے دروازے تو کھا لی جائے. جاؤ اس کی گل سنو. وہ آخر کی جناب عباس آئے یہ حربہ یہ ہتھیار میں دس رہا تو کہ یزیدیت کی پہچان کس طرح ہوگی. یہ آخری لگتا ہے کیوں ہے اس آخر کہ میں حسین کو اسا قتل کرنے کرنا حسین واسطے کوئی امان نامہ نہیں حسین کو اسا مارنے مرنا ہے کوئی دوسرا راہ ہی نہیں ہے کہ تیرے واسطے میں یزید کو تیرے اور تیرے بناؤ واسطے امان نامہ لینا. جناب عباس نے چہرے تے حیدری چلا فرمایا بغیرت بکواس بند کر میرے سردار میں تسی مار دے ہو تو میں نے تسی امان دے دے ہو میں تھوڑی امان تے بھی لعنت کرتا میں تیرے بادشاہ تے بھی لعنت. یہ ہے او مکاری یہ ہے او دھوکہ بازی اللہ تھیار جہاں اس وقت بھی سنگ کرے. جہاں بھی بندہ ممبر تے کسی محفل شیعہ نو آپس وچ لڑائے وہ سمجھ لو کہ یہ وہ ہتھیار استعمال ہے. امام نے فرمایا کہ یزیدیت کی پہچان کرو. یزیدیت کی پہچان یہ ہے ادھر نوکے نیزہ تے قرآن سوار دھوکھا دیتا پھر یزید نے بھی یہ مکاری استعمال کی تھی. معصوم نے فرمایا کہ یاد رکھو جیڑا بھی تواڈیاں صفاں دے وچ اتحاد کی کوشش نہیں کردا لڑان کی کوشش کردا وہ مکاری کر وہ دھوکھا باز. یہ ہے یزیدیت کی پہچان. اس کو پہچانو کہ جڑے ساری صفحہ دے درار پہ پڑھنے والا علی جو ولی اللہ ہو. علی جو ولی اللہ پڑھنے کا کوئی تو نہیں پہنچی علی جو ولی ولایت کا کوئی بندہ لیکن ولایت کسی لڑاتی نہیں ولایت آپس میں ملاتی ہے. ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو دور کر دیا. اچھا دوسرا میں کتنے لوگ اور بانیان ہیں جنہیں خمس ادا کر کے آزاداری کریں. حج تے جاؤ اگر خمس نہیں نکلے تو حج قبول ہے. معصوم کو پوچھا گیا اگر خمس نہیں نکلا حج اور زواری کرو تو قبول ہو. سب کو پہلے مال پاک کرو تو پھر آزاداری کرو. بس ایک کوئی ناراضگی ہے جہاں بندہ ہے کوئی حقائق بیان کرتا ہے اس کے خلاف ناراض ہو جائے. بھائی آزاداری کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے. اتنا ثواب ہے ایت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ ایک سال بہت بڑا ہے. انہوں نے پھر 12 مہینے نے پھر گھنٹے. انہوں نے فرمایا نہیں صرف اور صرف ایک گھنٹہ آزاداری مظلوم کربلا گزارے ہوئے ایک پاسے 100 سال کی عبادت ایک پاسے. لیکن آزادار ہو مجلس میں جائیے ضرور مگر اتنا رہے خیال مسجد کرے نہ شکوہ تیرا حسین سے. صلوات پڑھو محمد. سر نہایت واجب الاحترام بھائی نجف عباس حسین آجان مالک عزت عطا فرمائے. مزید انہوں نے ہے بٹھانا مناسب نہیں. میں تو بالکل انہوں نے انتظار بھی چاہس. ایک صلوات پڑھو محمد علی. ایک اور صلوات پڑھو. بس ایک جملہ بھائی تشریف لے ایک جملہ اس حسین دے دکھاں دا سنانا چاہنا جڑی بی بی ہر کہیں دی لاش تے بین کر کے دی ماں کت رو گئی. بس رو کی قبول فرما ماں کت رو گئی. اجے ایران نیس گیا اتنے ممبر کو ذاکر پڑھ دے سن کہ بی بی آخری ہے کہ ماں کت رو گئی. حقیقت کا انہوں پتہ چلیا جب ایران میں ایران دی کوئی ایسی گلی شہر کسی دی نہیں
کوئی ایسا روڈ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جتنے سیدہ دیا قبر نہیں، جتنے سیدہ دیا مالک دنیا دے پردے سلامت رکھے، بس ایک آنسو آ گیا بس. سب تو پہلے جملہ اس ممبر دے یہ جملہ جب میں پڑھنے لگا یہ علامہ صفدر حسین نقشی نے پڑھے سے، اس تو بعد ہر ذاکر نے ممبر پہ پڑھے. انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف کو بیچیا گیا ہے 18 یا 20 درہم لے گئے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یوسف کی قیمت نہیں، بیچن والا ہویا یعقوب. مالک دنیا دے پردے سلامت ہے، تھوڑی سمجھ نہیں سکتے. بیچن والا ہویا یعقوب، خریدن والی ہویا زلیخا. وقت پتہ لگے ہاں کہ یوسف کی قیمت کی ہے. اتنے سید منہ تے ماتم بھی کردا تے روندا بھی ہاں. درو کے ادا کاش جی میں سیل ہائی نہ بطول انہیں ممبر تے بان والا ہویا رسول. وقت ویکھی آئی ہاتھ پاسے تے رکھ کے واپس مندی ہے یا تو وہ جہان رہ کے تو واہ. علامہ شہید مطہری نے بس تھی ایک وین 4 حالتہ لکھیں سین دی اصل کا پتہ ناس. انہوں نے فرمایا 75 یا 95 دن باقی تو بعد زندہ رہی سین. ہر ویلے کالی پٹی متھے تے بدی رکھتی ہے، ہر وقت کالی پٹی. دوسری راحت لکھی ہے پاکیت العین، ہر وقت بی بی دی اکھا وسنی راونا. روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت تو بعد بطول عذرا نے کسی حسدیاں نہیں دیکھا. بندہ شیعہ تے اگلی حالت دی اس کی حائل جو چاہی دیئے. تیسری حال لکھے ناہلت الجسم. شیخ مطہری لکھتے ہیں بی بی اتنے ضعیف اتنے نحیف اور کمزور ہو گیا نا گھر وچ بھی اگر ٹورن آتے دیواراں دے سہارے لے کے ٹور. ہر وچ بھی ٹورن آ دیواراں دے سہارے لے کے. چوتھی حالت لکھی نے منحطہ کر جی بسم اللہ ناہلت الجسم. اتنی کمزور ہو گئی حسین دی زخمی ماں گھر وچ بھی ٹرنا نا تے دیواراں دے سہارے لے کے مخدومہ ٹر دے ہیں. چوتھا لکھتے منحطہ کر رکن. بعض لوگ نمبر پہ بھائی نجف پڑھتے ہیں کہ بی بی دی کمر جھک گئی ہے. انہوں نے فرمایا نہیں اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، اس کا ترجمہ منحطہ کر رکن گئے بنتا بی بی دی کمر ترٹ گئی ہے. سید زینب رضوی مشرق مقدس بی بی دے دنہ میں چونا شہادت دے جملے پڑھے. انہاں زہرین تے سوال کی انہاں کہ چٹھی داڑھی والے ضعیف انہاں دی دھیاں انہاں تے میرا ایک سوال ہے. اس سوال تے اتنا گری ہویا قرآن دی قسم میں پتہ انج لگتا ہے کہ مولا دی ہر ذری دی اٹ وچوں رون دی آواز ہے. انہاں کہ جتنے زہر سفید ریش دھیاں والے بیٹھے ہو میں تواڈے تے سوال کرنا ہے کہ 18 سال دی عمر دی دھی جوان ہوندی ہے یا ضعیف؟ تواڈے رومن نے دسیا ہے کہ 18 سال دی دھی جوان ہوندی ہے ضعیف نہیں ہوندی. اس اللہ دی کائنات وچ ایک حسین دی ماں ہے جن دی عمر 18 سال رہی تے بال سفید ہو گئے. جناب بلال بس آخری میں جناب بلال وطن کے ٹر پیغمبر اسلام کی شہادت تو بعد انہیں کوئی پتہ نہیں کہ دروازے پہ آگ لگ گئی ہے. انہیں کوئی پتہ نہیں بی بی دا موسم شہید ہو گئے. اس واقعے دا کوئی پتہ نہیں. جناب بلال ستے ہیں خواب دے وچ پیغمبر